اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث عن عثمان بن ابی العاص قال آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اممت قوما فاخف الصلاة فاخف لهم الصلاة رواہ مسلم۔ ایک روایت ہے یہ، ان سے دوسری بھی ہے لیکن اس میں قدر تفصیل ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتا جاؤں گا اور کھولتا جاؤں گا۔ عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ آخری عہد جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے کہ جب تم کسی قوم کی امامت کرو انہیں ہلکی نماز پڑھاؤ، کسی پہ بوجھ نہیں ہونا۔ رہ گیا یہ کہ حضور بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے تو حضور کا معجزہ تھا، پڑھاتے تھے لمبی سورہ لیکن کسی پہ بوجھ نہیں آتا تھا۔ ان کی ہر ادا معجزہ تھی، تو کچھ معجزے گن کے بتائے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہر ادا معجزہ ہے۔ 50 60 60 پڑھ جاتے تھے، کسی پہ کوئی بوجھ نہیں آتا۔ لیکن اور لوگوں کا حال تو یہ نہیں ہے، تو ان کو حضور نے نصیحت فرمائی کہ محض مجھے دیکھ کر کے تم لوگ ایسا کرنے کی کوشش مت کرنا، جب تم امامت کرو تو نماز ہلکی پڑھو، کسی پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آخری آیت تھا، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اور انہی سے دوسری روایت ہے، اب وہ سن لیجیے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له قومک، ان سے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی العاص سے کہ تم اپنے قوم کی امامت کرو۔ کیا خوش نصیبی ہے، ہمارا آپ کا امام بنانا الگ ہے، حضور کا امام بنانا الگ ہے، کہا تم اپنے قوم کی امامت کرو۔ یہ دوسری روایت انہی سے۔ قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے مجھے یہ امامت کا کام سونپا تو میں نے حضور سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ انی اجد فی نفسی شیئا، حضور میں اپنے دل میں کچھ چیز پاتا ہوں۔ کھولا نہیں اس کو اس لیے کہ حضور پر کھل جائے گا ویسے ہی کہ میں کیا پاتا ہوں، یہ نہیں کہا میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں۔ اب اس کو کھولنے والوں نے مختلف انداز میں کھولا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے حضور میں اس لائق نہیں ہوں، اور لائق اور نالائق کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ جو لائق ہے اپنے کو لائق نہیں سمجھتا، اور نالائق کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتا سب سے زیادہ لائق میں ہوں۔ یہ بڑا فرق ہے، نالائق اور نالائق میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو لائق ہے اپنے کو لائق نہیں سمجھتا، اور جو نالائق ہے وہ سمجھتا سب سے زیادہ لائق تو مجھے کو بنا دیجیے مجھے۔ اصل بات یہی ہے، اب حضور نے جان لیا کہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، وہ دیکھ رہے تھے کہ امامت بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، تمام مقتدیوں کا نماز کا معاملہ ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو ان کے دل میں یہ بھی خیال تھا۔ کھولنے والوں نے الگ الگ انداز میں کھولا۔ حضور نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا پاتے ہو اپنے دل میں، حضور کو کیا ضرورت ہے، وہ تو جیسے آدمی کو دیکھتے تھے اس کے دل کو بھی دیکھتے تھے، اور اس کے دل میں جو جذبات ہیں اس کو بھی دیکھتے تھے۔ حضور نے بھی نہیں پوچھا کہ تم کیا پاتے ہو اپنے دل میں، لیکن جیسے ہی انہوں نے بات کہی کہ حضور میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں، اب حضور نے ارشاد فرمایا قال ادنو، کہا قریب آ جاؤ۔ حضور نے اپنے قریب ان کو بلا لیا۔ فاجلسنی بین یدیہ، تو مجھے اپنے سامنے بٹھایا، قریب بلا کے حضور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ کس قدر بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب ان کی دل کی کھٹک نکالنی ہے حضور کو نا، اس لیے قریب بلایا، کہا قریب آ جاؤ، پھر ان کو بٹھایا اپنے پاس۔ ثم وضع کفہ فی صدری، پھر اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ ہائے ہائے کیا کہنا، جس کے سینے پہ حضور کا دست مبارک ہو کیسا سینہ ہوگا۔ یہاں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، یہ تو ہاتھ کی بات ہے، سینے پر رکھ دو، ہاتھ رکھ دیا حضور نے ان کے سینے پر، بین صدیہ، میری دو چھاتیوں کے درمیان بالکل اپنا دست مبارک رکھ دیا حضور نے۔
ثم قال، پھر حضور نے فرمایا تحول، پیٹ پھیر لو، یعنی اب میری طرف پیٹ کر دو. پہلے سینے پر رکھ دیا، اس کے بعد کہا میری طرف اپنی پیٹ کر دو. ان کا علاج ہو رہا ہے. کسی نے کبھی سنا ہے ایسا علاج؟ کہا پھر جاؤ تو ذرا ہماری طرف پیٹ کر لو. تحول، پھر جاؤ. فوضعها فی ظہری بین کتفیا، جب میں نے پیٹ پھیر لی تو اپنا دست مبارک جو ہے میرے دونوں موڑھوں کے درمیان رکھ دیا. وہاں بھی پیچھے سے، آگے سے بھی رکھا، پیچھے سے بھی رکھا. علاج ہو رہا ہے. حضور ایسے ہی علاج کرتے، کبھی دست مبارک سے علاج کرتے تھے، کبھی لعاب دہن سے علاج کرتے تھے، کبھی کبھی پاؤں سے بھی علاج کرتے تھے. کوئی سواری واری سست ہوتی اور چلتی نہیں تھی تو سرکار ذرا سا اپنے پاؤں سے اس کو اشارہ کرتے پھر وہ طوفان ہو جاتی تھی، اس کی سستی سب دور ہو جاتی. تو یہ سب علاج چلتا تھا وہاں، ایسے ہی تھا. اب یہ خارجیوں کو جو برابری کی ادھر ادھر کی سوجی ہے، ظاہر بھی نہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اب پیچھے بھی میرے ہاتھ رکھ دیا میرے دونوں مونڈوں کے درمیان. ثم قال ام قوما، پھر فرمایا جاؤ اپنی قوم کی امامت کرو. کھٹک نکل گئی پر سے، علاج ہو گیا. کہا جاؤ اب اپنی قوم کی امامت کرو، اب جاؤ اپنی قوم کی امامت. یہ حضور کا سرٹیفکیٹ ہے، ایک آدمی کا جو کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہے اور دستخط کر کے دیتا ہے، مہر لگا کے دیتا ہے. یہ حضور کا سرٹیفکیٹ ہے. کسی نے سنا ایسا؟ زندگی بھر لوگ لکھتے پڑھتے رہیں گے، اس کے ایک نقطے کو نہیں پہنچیں گے. بات جو بھی کرنا چاہیں کسی کام کی نہیں ہے. کوئی تخصص کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی افتاح پہ بیٹھا ہے، کچھ بھی کرتے رہو. کوئی اپنی لغت کی مہارت بتا رہا ہے، کوئی اپنی زبان کی طہارت بتا رہا ہے، وہ کرتے رہو، اس کے ایک نقطے کو نہیں پہنچ سکتے. تو جاؤ اپنی قوم کی امامت کرو. سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو، وہ بیماری بھی دور ہو گئی. اب معلوم ہوا کہ دنیا صرف ظاہر کا علاج کرتی ہے، حضور ظاہر کا بھی علاج کرتے ہیں اور باطن کا بھی کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ دل کی بات باطن کی ہے نا، بالکل دونوں کا علاج. یہاں تو اوپن ہارٹ سرجری ہوتا ہے، دل کا معاملہ اوپن ہارٹ سرجری. کچھ بھی نہیں ہوا، بس جاؤ اپنی قوم کی امامت کرو. کہا جاؤ اپنی قوم کی امامت. فمن اما قوما، اب ایک عام جملہ ارشاد فرمائے، تو جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے، جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے، اب یہ سب کے لیے ہے. حضور فرما رہے فلیخفف، تو ہلکی نماز پڑھائے. یہ نہیں کہ سورہ بقرہ شروع کر دے 2:30 تو بیچارہ سب آدمی تھوڑی کھڑی رہے. مجھے بتایا گیا تھا یہاں شبینہ ہو رہا تھا، آپ کے مینارہ مسجد میں یہاں ہوتا ہے، اور بیچارہ کوئی نیا آدمی آیا، اس کو عشاء کی نماز نہیں ملی تھی. یہاں دیکھا کہ جماعت کھڑی تو بہت خوش ہوا، جلدی سے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب اسے کیا معلوم کہ یہ شبینہ ہو رہا ہے، لیکن امام پڑھے چلا جا رہا ہے، امام پڑھے چلا جا رہا ہے. یہ انتظار کر رہا ہے کہ اب رکوع کرے گا تو اب رکوع کرے گا، اب رکوع کرے گا. کچھ بھی نہیں، وہ پڑھے چلا جا رہا ہے. یہ پاؤں پٹک رہا ہے بیچارہ پیچھے. بڑی مشکل سے پھر پہلی رکعت کا ہوا تو سوچا شاید دوسری کچھ ہلکی ہو جائے، دوسری بھی لمبی کیا کیونکہ وہ تو شبینہ تھا. پہلے ایک رات میں ختم ہوتا تھا، 2 رات میں ہوتا. تو بولا یہ پھر ہی لمبا کیے چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. جیسے سلام پھیرا اٹھ کے اتنی تیزی سے بھاگا، سلام پھیرتے ہی کہ باہر آ کر کے سانس لی اس نے، اور سب سے کہنے لگا یہ کون سی نماز ہو رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے بابا، یہ تو رکوع کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. لوگوں نے کہا نماز تو ہو گئی ہے، شبینہ ہو رہا. یہ حفاظ کرام اپنی یادداشت تازہ کر رہے ہیں، یہ حافظوں کے ریس ہے. ارے بولے میں تو پسینہ پسینہ ہو گیا. باہر جا کے پوچھا یہ کون سی نماز ہے، تو نماز ہلکی پڑھانے کا. اب یہ ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہتے ہیں، پراٹھا کھاتے رہتے ہیں. جب امام رکوع کے قریب پہنچتا ہے تو جلدی سے جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں. ایک رکعت تیسری نکل دوسری میں کرنے لگتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ شروع سے آخر تک کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ ہلکی صفیں ہوتی ہیں. کیا کہا جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو بابا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، حضور نے منع کیا کہ بھاری نماز مت پڑھو، اس لیے کہ تم لوگ خوشخبری سنانے کے لیے ہو، بری خبر سنانے کے لیے. تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہو، سختی کے لیے. یہ برابر حضور ہے، یہ سختی ہو رہی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے بابا جی، جو سمجھتے ہو آپ سمجھاؤ سب کو، ساری دنیا کو کون منع کرے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان کے درمیان بڑی عمر والے بھی ہیں، یعنی مقتدیوں میں بڑی عمر والے بھی ہیں. وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، اور اس میں کچھ بیمار لوگ بھی ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. وَإِنَّ فِيهَا
لضعیف، اس میں کچھ کمزور لوگ ہیں، ایسے ہی کمزور ہیں، بعض لوگ جوانی میں کمزور ہیں بہت، ایسے کہ بوڑھے جو ان پر ترس کھاتے ہیں، ایسے کمزور ہیں. دیکھو جب بیٹھیں گے نا تو کسی دیوار کا سہارا لے کے بیٹھیں گے. جوان آدمی بنا ہے، ضرورت نہ ہو تو دیوار کی ٹیک نہیں لگا سکتے آپ مسجد، لیکن کوئی دیکھو اکثر جوانوں کو ایسے دیوار سے ٹیک لگا دیا کہ موبائل گھمانا شروع کر دیا. موبائل ان کا چرخا ہے، فوراً چرخا شروع ہو گیا. کتنے جوان ملیں گے ایسے؟ ہاں ضرورت ایسی ہے، کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، درد ہے، سب کچھ، تو آپ کسی چیز کا سہارا لے سکتے ہیں، دیوار کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہ ہو تو بالکل نہیں لینا چاہیے. کیونکہ خدا کے گھر کا یہ ادب نہیں ہے کہ آپ ایک لگا کے اور پاؤں پھیلا کے بیٹھیں. بادشاہوں کے دربار میں ایسا نہیں بیٹھ سکتے، تو شہنشاہ حقیقی ہے. اس کی بارگاہ میں اتنی بے ادبی کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ پکڑ لے گا اگر اس میں بے ادبی میں زندگی بھر نہیں چھوٹو گے. لیکن اب تو بے ادبی عام ہو رہی ہے، ایک دم عام. جو کچھ کمی ہے سب کالج اور اسکول اس کو پورا کر رہے ہیں، کوئی راستہ تھوڑی بتا رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں کالج اور اسکول اور یونیورسٹی کو مورد الزام ٹھہرا، ہر جاننے والا ٹھہرا رہا. گمراہی وہیں سے آ رہی ہے، اسکول اور کالجوں سے. اکبر الہ آبادی نے تو جو چیف جسٹس تھا وہ کہتا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. جی صاحب، جو بچوں کا قتل اس نے کیا تھا، فرعون نے لڑکوں کو مار دیتا تھا لڑکیوں کے زندہ، بہت بدنام ہے، آج تک وہ بدنامی اس کے سر ہے. کہا وہ کالج کھول دیتا تو ایسے قتل ہو جاتے. کتنی لڑکیوں لڑکیاں، وہ مقتل ہے وہاں. کتنی لڑکیاں گمراہ ہو رہی ہیں، کتنے لڑکے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر گھر کی تعلیم صحیح نہ ہوئی تو وہاں گمراہی کے سوا ہو کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ روزی روٹی سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو ہر آدمی ڈگری لینے کی فکر میں ہے کہ ڈگری لے لو چاہے بگڑی بن جائے. انا للہ. تو سرکار نے فرمایا اس میں مریض بھی ہیں، ان کی رعایت کرو، لمبی نماز میں پڑھو. وَإِنَّ فِي هَذَا الْحَاجَةِ، اور اس میں ضرورت مند بھی ہیں. کچھ لوگ ضرورت سے آئے ہیں، نماز پڑھ کے بیچاروں کو کہیں جانا ہے، آنا ہے، کوئی ضرورت پوری کرنی ہے. تو اب سورہ بقرہ آپ شروع کر دو، پورا 2.5 پارہ پڑھنا شروع کر دو، بہت لمبی سورہ پڑھنا شروع کر دو، تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے. تو ان ضرورت مندوں کا بھی لحاظ کرو. پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، لیکن جب کوئی تم نے سے اکیلا نماز پڑھے فَلْيَطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر جتنی لمبی چاہے پڑھ لو. اکیلے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل وغیرہ ہے تو آپ جتنی لمبی چاہو سورہ بقرہ ہی پڑھو، کوئی بات نہیں اکیلے. لیکن جماعت میں نہیں آئے. جماعت میں سبھی ہیں، سب قوی نہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بڑی عمر والے، سب کا لحاظ کرو. ایک حدیث اور بیٹھے کہ بھی سن لیجیے تاکہ یہ باب امامت ختم ہی ہو جائے. اس میں دوسری فصل نہیں تھی، تیسری ہے، یہ تیسری چنا رہا ہوں. ایک اور سن لیجیے تو یہ بھی ختم ہو گئی. اب مقتدیوں کا ذکر آئے گا. اگر امام کا ذکر ہوا ہے تو ماموم کا آئے گا. ماموم سمجھتے ہو؟ مقتدی. ایک لفظ اور سیکھ لو کہ مقتدی امام کس سے بنا ہے، ماموم. اب ان کا ذکر آئے گا. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، آرڈر کرتے تھے کہ ہم نماز ہلکی پڑھیں. وَيُؤَمُّنَا بِالصَّافَّاتِ، اور ہم صافات کے ساتھ جو ہے امامت کریں. ہلکی ہلکی سورہ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، والفجر ہے، چھوٹی چھوٹی، یا بڑی سورہ ہی سے پڑھیں لیکن تھوڑا پڑھیں. الحمدللہ یہ تیسری فصل بھی ختم ہوئی. اب مقتدی کو کیسا ہونا چاہیے اس پر بحث ہوگی. نماز کا مسئلہ کافی لمبا ہے. امام کی بات ہو گئی تو مقتدی کی بات آئے گی. اس کو انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے. پھر اللہ کو جہاں تک موجود منظور ہے سن لیں گے. آپ آج اسی پہ اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.